ابدی امید۔ جب ہم خدا کے روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری ابدی زندگی وہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سچائی جو کہ ہمیں مافوق الفطرت طریقے سے یوحنا کی انجیل سے ملتی ہے، جو کہ حقیقت میں نئے عہد نامے میں سے ہوتی ہے، یہ خدا کے نجات کے پیغام کو پھیلاتی ہے، اور میرے خیال میں یہ نکودیمس کے ساتھ یہ زبردست طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور میں واپس جانا چاہتی ہوں اور یسوع کے اس بیان کو پکڑوں گی جو اس نے نکودیمس کے ساتھ ہماری ابدی امید کے بارے میں کہا، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ جب یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہماری ابدی زندگی شروع ہو جاتی ہے، کچھ مستقبل کے لمحات پر نہیں، یہ جاری رہتا ہے، مگر جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسی ہی یقین دہانی موجود ہے جب وہ نکودیمس سے بات کرتا ہے، یوحنا اس کی 3 باب اس کی 36 آیت میں، جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اسے کب ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے؟ جب وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے۔ لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ یسوع بھی وہی کہہ رہا ہے جس کا پولس بار بار ذکر کرتا ہے جب رومیوں کے خط میں وہ کہتا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور خدا کے جلال سے محروم رہنے سے مراد ہے کہ ہم اس کی مانند نہ ہوئے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی مانند نہیں وہ گناہ ہے، اور اس لیے ہم سب نے گناہ کیا۔ اگرچہ ہم میں اچھائی ہو سکتی ہے تو بھی خدا کے جلال سے محروم ہی تھے، اس لیے ہمیں ایک نجات دہندے کی ضرورت تھی۔ اور پھر پولس رومیوں میں کہتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش کیا ہے؟ خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو اصول ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ پولس ہمیں افسیوں کے خط میں اس بات کی دوبارہ یقین دہانی کرواتا ہے۔ اور غور کریں افسیوں میں وہ کیا لکھتا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جو تم نے کلام حق کو سنا اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ اور اس کا اطلاق وہاں ہے جو اس کلام حق پر ایمان لائے۔ اور سچائی کا کلام کیا ہے؟ وہی چیز جو یسوع نے نکودیمس سے کہی، ایمان لا، ایمان لا۔ یہی بات پولس نے فلپی میں دروگا کو کہی جب اس نے کہا کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور اسی لیے اس نے کہا، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اس لیے یہاں پر غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، کیسے یوحنا 3:16 میں جو یسوع نے نکودیمس کو ظاہری طور پر بولا ہماری نجات کو ثابت کرتا ہے، اور اس کا اطلاق مسیحیوں کی زندگی پر کیوں ضروری ہے؟ اور یہاں یوحنا میں اسی زبردست بیان پر واپس جاتے ہیں جس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہے، مگر خاص بات یہ ہے کہ وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ کیا وہ پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، کیا انہوں نے اس پر عمل بھی کیا؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔